ویلکم بیک ٹو مائی ولاگ۔ آج آپ کو میں وزٹ کروا رہی ہوں نور محل کا، جو کہ بہاولپور میں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو میں بتاتی چلوں، یہ نواب صادق محمد خان چہارم نے کنسٹرکٹ کروایا تھا 1872 میں۔ اور اس کی فیمس بات یہ بھی سنی ہے کہ یہ سیمنٹ اور ریت سے نہیں ملا، بلکہ اس کا چاول اور دال ماش مکس کر کے اس کا کنسٹرکٹ مٹیریل بنایا گیا تھا۔ تو یہاں ہم لوگ انٹر ہو گئے تھے نور محل میں۔ یہاں ٹکٹ لینے کا پوائنٹ ہے، تو یہاں سے ہم نے ٹکٹ لیا ہے۔ آپ اگر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی آفر کریں گے یہ لوگ۔ تو یہاں ہم لوگ آگے نور محل کی بلڈنگ کے سامنے آ گئے تھے۔ تو اب میں آپ کو لے کے چلتی ہوں اندر نور محل کے۔ تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ مین انٹرنس کا دروازہ ہے۔ یہاں تک ٹکٹ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، کیونکہ یہاں چیکنگ ہوگی ضرور۔ اور پہلے ہم مشرقی تہہ خانے کے اندر انٹر ہو گئے تھے، جو کہ اس بیسمنٹ کہتے ہیں، ایسٹرن ویسٹرن بیسمنٹ کے نیم سے فیمس ہے۔ یہاں آپ کو نظر آئیں گی پرانے طرز کی کچن، جو کہ اس زمانے میں یہاں کہتے ہیں نا ایک خانگاہ بنی ہوئی تھی۔ جی یہ پرانے زمانے کا کچن تھا، یہاں پہ یہ لوگ کھانا بنتا تھا پورے محل کے۔ اور یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، کچھ ملازم عموماً کھانا گرم کر کے پیش کرتے تھے۔ یہ سارا انہوں نے پکچرز کے ساتھ واضح کیا ہوا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر سے سارا سیمنٹ وغیرہ ہے، اور یہاں پہ سارے ہر چیز کے ساتھ انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا۔ نور محل کے مشرقی تہہ خانے ہیں، جہاں پر ڈفرینٹ ملازمین اپنے کام سر انجام دیتے تھے۔ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، یہ انہوں نے ہر ایک روم کے اندر ایک تختی لگائی ہوئی تھی، لائٹنگ کے ساتھ مینشن کیا ہوا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں کیا ہوتا تھا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہی ہوگا کہ جیسے ہمارے زمانے میں اب یہاں انیکسی دے دیتی ہیں ملازمین کو، تو پرانے زمانوں میں ایک تہہ خانہ بنایا جاتا تھا، جہاں ملازمین اپنی رہائش کا اور دیگر امور اپنے یعنی کہ سر انجام دیتے تھے، کام کرتے تھے۔ تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ کپڑے بدلنے کی جگہ ہے، یہاں پہ کپڑے تبدیل کیے جاتے تھے جو بھی۔ اور باہر سے بھی کوئی اگر آتا تھا تو اس کو بھی گیسٹ روم بھی یہیں پہ ایک بنایا گیا تھا۔ آپ کو آگے دکھاتی ہوں، یہاں دیکھیں یہ ایک ہے رہائش کی جگہ، جو باہر سے لوگ آتے تھے۔ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی، کمرہ نواب کے قریبی ملازمین کی رہائش گاہ تھی، یعنی کہ ملازمین کی رہائش گاہ انہوں نے تہہ خانے کے طور پر بنائی تھی۔ اس زمانے میں تو بہت اچھے ہوں گے، یہ ابھی آپ کو اس طرح کی لگ رہے ہیں کھنڈرات۔ تو یہاں سے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہوادار سی ونڈو بھی بنائی ہوئی ہے، جو کہ اوپر بھی جاتی ہے۔ میں آپ کو اس روم میں لے کے جا رہی ہوں، جہاں پہ یہ جس طرح پہ آگ جگلانے کی جگہ ہوتی تھی پرانے زمانے میں۔ اور یہاں لکھا ہے جی شاہی باورچی کا کھانا تھا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہی ہے اتنے محل میں جو کھانے لوگ بناتے ہیں، تو وہاں ملازمین کی بھی کتنی لاتعداد ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس پہ بھی ہیڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ شاہی باورچی اس کو کہتے ہیں، تو یہ اس کا روم لکھا ہوا تھا۔ تو یہاں پہ لکڑیاں جلانے کی بھی جگہ تھی، تو ظاہر ہے سردیوں میں ان کو۔ اور یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سیکورٹی انچارج کا کمرہ اس کا تہہ خانے میں۔ تو یہ بھی الگ، یعنی کہ ہر ایک روم اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے اور ہر ایک کو دیا ہوا ہے۔ اور یہاں پہ دسترخوان یعنی کہ کمرہ کھانا کھانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہاں پہ سارے ملازمین بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ روم تھا۔ نیکسٹ یہ آپ کو میں نے ساری بلڈنگ دکھائی دی ہے، یہ باہر دروازہ نکلتا ہے بیک سائڈ پہ اور ہم اوپر آ گئے تھے، جہاں میں نے آپ کو دکھایا تھا یہاں سے انٹر ہو گئے۔ یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لاؤنج سا، گیلری بولتے ہیں اس کو۔ یہاں پہ وائس پریزیڈنٹس کے نیم لکھے ہیں بہاولپور میں، جو یہاں وزٹ، کیونکہ یہ اب وزٹنگ پلیس بن چکی ہے، جیسے کہتے ہیں نا گیسٹ ہاؤس کے طور پہ یوز ہوتی ہے۔ کوئی بھی ڈیلیگیٹ فورن ڈیلیگیٹ آتا ہے تو وہ یہاں ہی اسٹے کرتا ہے بہاولپور میں، تو اس لیے یہاں پہ 2 رومس انہوں نے بند کیے ہوئے تھے، تو وہ اوپن نہیں تھے، وہ وزٹ کے لیے کہ ایگزیکٹو ڈائننگ لاؤنج یہ بھی بند کیا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور ایک اور روم بھی تھا۔ ایک اور بات یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ روشنی کے انتظام کے لیے انہوں نے بہت اچھا محل میں جگہ جگہ یہ لگائے ہوئے تھے، جس طرح آج کل کے، اور ہوادار بھی رہے تاکہ اس سے یہ۔ اور یہ آپ کو تلوار نظر آ رہی ہوں گی، یہ بھی نواب خان کی لگائی ہوئی ہیں، اور ادھر بھی وہی۔ اور یہ ساتھ جو روم تھا یہ بھی بند کیا ہوا تھا، 2 رومس ان لوگوں نے۔ تو یہاں پر کلمہ لکھا ہوا نظر آ ہی رہا ہوگا آپ لوگوں کو۔ اور یہاں پہ یہ مرر تھا بہت بڑا سا، تو اور اس کے بعد یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی نواب صادق کی پکچر لگائی ہوئی ہے ٹاپ پہ، گیلری کے انٹر ہوتے ساتھ ہی ٹاپ پہ ہے۔ اور یہ ان کے دوست وغیرہ ہے عزیزوں کی، یعنی کہ جو جنگ پہ کیسے جاتے تھے، تو سارا۔ اور نور محل ان پاسٹ میں کیسے تھی، یعنی کہ یہ تو اب ریکنسٹرکٹ کیا ہے ہماری آرمی نے، جب انہوں نے لے لی تھی 1972 میں، آرمی کے انڈر آ گیا تھی یہ جگہ، تو انہوں نے 119 ملین میں یہ خریدی تھی نور محل آفٹر رینوویشن۔ یہ پکچر بھی انہوں نے ساتھ ہی مینشن کیا کہ میوزیم بن گیا، اور یہاں پہ ایک الگ سے انہوں نے ڈیکوریشن وغیرہ کر کے ریکنسٹرکٹ کیا۔ اس
کو میڈیا روم کے نیم سے فیمس ہے۔ یہاں پہ پیانو بھی تھا ایک سائڈ پہ، تو اس کی میں نے آئی تھنک نہیں لی، تو یہ جرمنی سے انہوں نے نواب صادق نے بنوایا تھا اس زمانے میں۔ تو یہاں پکچر آپ چیئرز پہ دیکھ سکتے ہیں، تو یہاں گیلری کے اندر جو اندر روم تھا، جہاں میڈیا روم سے آگے جا کے تھا، جہاں پہ ان کا نواب صاحب کا پیشی کہہ لیں، یہاں پہ سارے وزراء اور سارے لوگ بیٹھتے تھے اور یہاں پہ جو عدالت لگتی تھی۔ تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ہر ایک وزراء کی پکچر لگی ہوئی ہے۔ ساری گیلری اندر سے اس طرح ہے اور اوپر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اوپر بھی جگہ تھی لیکن اوپر انہوں نے جانے کا الاؤ نہیں کیا تھا۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر دور کے نواب کے نیم کے ساتھ پکچر اور ٹائم پیریڈ لکھا تھا، جیسے کہ نواب محمد مبارک خان عباسی 1769 سے آگے 1772، تو یہاں آگے دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کی پکچر ہے، اور اس دور کے سارے نواب کی جو اس محل میں آ کے رہے اور سارا ٹائم پیریڈ انہوں نے حکومت کی۔ اور نیکسٹ آ جاتے ہیں محمد بہاول خان عباسی 2، 3، 4 چہارم پانجم، یعنی کہ اس طرح انہوں نے آگے چلتی رہی ہیں، تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہ آگے نظر آ سکتے ہیں نواب محمد بھلوال خان عباسی 3۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے نور محل یعنی کہ بنایا تھا، کچھ سٹوریز میں یہ بھی ہے کہ نواب خان صادق چہارم نے اپنی بیگم کے لیے بنایا تھا، جو کہ 3 سال میں یہ قیام ہوا، یعنی کہ یہ 3 سال میں یہ بنا ہے محل۔ اور ان کی بیوی ایک دن آ کے رہی ہیں، لیکن انہیں قبرستان نظر آ گیا، تو جس کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا اور وہ نہ رہی۔ لیکن کچھ جگہ پہ لوگ کہتے ہیں یہ سٹوری ایسی من گھڑت ہے، خود سے بنائی ہوئی ہے، ایسا کوئی ہوتا ہی نہیں۔ اس زمانے میں اپنی بیگمات کے نام لینا بھی بہت عیوب سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ میں مین جگہ پہ آ گئی ہوں، یہاں پہ عدالت لگتی تھی، اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارے وزراء بیٹھتے ہوں گے اس زمانے میں، اور یہ چیئرز ہیں یہ ساری، اور یہ بھی کام بھی ہو رہا تھا ساتھ ہی۔ اوپر یہ فانوس لگا ہوا ہے، یہ بھی بہت اچھا روشنی کی، اس میں بھی بہت زیادہ نور محل کا نیم، اور اوپر چھت دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ کلرفل ٹائلز کے ساتھ اس زمانے میں ان لوگوں نے کیا۔ اور اوپر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جا کے یہ ویڈیو الاؤ ہوتا ہے، تو میں اوپر سے بھی دکھاتی ہوں۔ اوپر بھی پکچر دیکھ سکتے ہیں نواب صاحب کی لگی ہوئی ہے اس طرف، اور یہ چھت کو دیکھیں اور فانوس کیسے ہے، بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہا تھا۔ ریئل میں دیکھیں ابھی تو آپ ویڈیو میں شاید اتنا نہ۔ اور ایک اور پکچر بھی لگی ہے اس سائڈ پہ بھی، جو اوپر بھی کھڑے ہوتے تھے ان کے، جو جب ظاہری بات ہے اوپر بھی اور نیچے بھی وزراء بیٹھے ہوتے تھے جب عدالت لگتی ہے، تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ۔ تو آگے یہ نیکسٹ جہاں سے گیلری اندر جا رہی تھی، اس میں بھی یہاں پہ بھی ان کے نواب صاحب کے لکھے ہوئے، یا بہاولپور گیلری تھی، تو یہاں اندر جاتے ہیں، یہاں پہ سارے بہاولپور کی ساری چیزیں انہوں نے مینشن کی ہوئی تھی۔ اور یہاں سے دیکھ لیں، یہاں سے اس طرف سے میں نے اوپر سے آپ کو دکھا دیا تھا، تو ہم یہاں اندر انٹر ہو چکے تھے اس کے بہاولپور گیلری میں۔ اور یہاں پہ پروموشن آف اردو لینگویجز کب کی تھی بہاولپور میں، تو یہ مینشن تھا، یعنی کہ ہر چیز جو بہاولپور میں مینشن تھی، تو یہ بھاولپور گیلری۔ اچھا، ہیلتھ کیئر سینٹر کا قیام ہوا، یعنی کہ پرانے زمانے کی ساری سویلائزیشن یہاں پر مینشن تھی، انڈس ویلی اسٹیٹ ریلویز وغیرہ کا یہ سارا انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ یہ کہ اب 150 مائل لانگ ریلوے ٹریک ہوتے تھے اس زمانے میں، پھر یہ پروجیکٹ ان لوگوں نے بنایا، یعنی کہ ہر ایک نے کوئٹہ ارتھ کیوک ہوا، تو یہ بھی ساری سویلائزیشن ہیں۔ اور درواری گیٹ بھی ہے یہاں پہ، اصل میں گیٹ بہت فیمس ہیں بھلوارپور میں، دیواری گیٹ، فرید گیٹ، ڈفرنٹ نیمز ہیں یہاں پہ نا گیٹ۔ اور یہ سوشل ہے، سارا سوشل پوسٹر، پاور جنریشن کے بجلی کیسے اس زمانے میں پیداوار ہوتی تھی، اور حج پہ یہ گئے تھے تو کیا فیسلٹیز ہوتی تھی اس زمانے میں نواب صاحب کی۔ اور یہاں میں آپ کو ایک ان کی بس بھی دکھاؤں گی جو بس یوز ہوئی تھی، اور وہ باہر کھڑی بھی ہے، حج وین کے نام سے فیمس ہے۔ پوسٹل سسٹم، یعنی کہ خط کیسے بھیجا جاتا تھا اس زمانے میں، ٹکٹ لگتے تھے۔ اور یہاں پہ شیر بیگ زو بہاولپور میں کب قیام ہوا، تو یعنی کہ سب کچھ یہاں، اور سارے اخبارات کے نیم لکھے ہوئے ہیں، نوائے وقت اور قائد اعظم، سارا کچھ یعنی کہ نا اس زمانے کے۔
ستلج ویلی پروجیکٹ، یہ پروجیکٹ کب کنسٹرکٹ کیا اسٹارٹ ہوا، تو سب کچھ یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے بھاولپور میں کیا کب پہلے بیک کا پاسٹ کا بتایا ہوا ہے، پھر آگے پریزنٹ کا، یعنی کہ ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے اپڈیٹ کی ہوئی ہے سب کچھ. اور ہیلتھ کیئر بھی، پولیٹیکل سسٹم کیا تھا پہلے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کیسے ہوا، ایکسیشن آف اسٹیٹ آف بھاولپور کی، اور اس کے بعد لاسٹ میسج آف نواب صاحب کا لاسٹ میسج لکھا ہوا ہے کہ وہ ان کا لاسٹ میسج کیا تھا. تو یہ ساری اندر سے گیلری بہت کیوٹ، بہت اچھی پیاری تھی، بیوٹیفل تھی، یعنی کہ بہت ہسٹوریکل چیزیں تھیں. یہاں پہ احمد پوری گیٹ ہے، یہ نظر آ سکتا ہے آپ کو، پولیٹیکل ہے، اور ایک یہاں پہ اور گیٹ ہے دوسرا. یہاں سے آپ اندر جا کے گیلری، ایک اور گیلری ہے، اور اس کے گیلری کے اندر جائیں گے تو اکنامیکل یعنی کہ سارے ویوز ان لوگوں نے لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ سب IUB یونیورسٹی کا قیام کب کیا انہوں نے، ججیکل سسٹم کیسے ہوا، بینیفٹ ٹورڈز پاکستان، نواب صاحب کے خطبے لکھے ہوئے ہیں، اور قائد اعظم کے. اور بھاولپور میں پرنٹنگ اسٹیٹ کا بہت بڑا آفس ہے، تو وہ کب پرنٹنگ پریس کب قیام آئی. تو یعنی کہ سارا کچھ ان لوگوں نے ہسٹوریکل چیزیں لکھی ہوئی ہیں بھاولپور سے ریلیٹڈ، اور کچھ نواب صاحب سے ریلیٹڈ کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا کیا کیا. اور اسلامیہ یونیورسٹی کا پروموشن، ایجوکیشن بھاولپور میں عام کب ہوئی، کب یونیورسٹی کنسٹرکٹ ہوئی، یہ سارا. اور یہاں پہ آگے علامہ اقبال کے اسکالرشپس وغیرہ کے تعلیم عام ان لوگوں نے کیسے کی، کیونکہ پہلے یہ بیکورڈ ایریاز ہوتے تھے، اب یہ بہت زیادہ کافی عرصہ ٹائم پیریڈ کے بعد یہ اس لیول پہ آئے ہیں. تو یہاں پہ بھوری گیٹ نظر آ رہا ہوگا، بھوری گیٹ میں ساری ان کی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یعنی کہ ساری ہسٹوریکل چیزیں اگر آپ کو نہیں پتہ نا تو آپ لوگ یہاں گیلری میں وزٹ کریں اور آپ کو سب پتہ چل جائے گا. بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تلوار، اور اوپر سے گولڈ میڈلز ہیں جو بھاولپور اسٹیٹ کو ملے ہیں، یعنی کہ یہ نواب صاحب کے نہیں، یہ بھاولپور اسٹیٹ کے ہیں، منسٹری کے جو لوگوں کا ہوئے. اور آگے ہم اندر انٹر ہو رہے تھے تو یہ نواب صاحب صادق 5 کا کارنر بنا ہوا تھا، 500 نواب صاحب کی پکچرز تھی، دور اول، دور دوم، 3، 4، 5، اور نور محل کے دربار محل، آرمی کی ایفرٹس ہیں جنہوں نے یہ پریزنٹ میں گلزار محل اور یہ سارے اندر آرمی کے آتے ہیں. تو اب یہ فیملی پکچرز ہیں اور ان کے لائف سٹائل سے نور محل میں جو رہ چکے ہیں نواب صاحب پرانے زمانے کے، سارے نوابوں کے ہیں، 5 نوابوں کی پکچرز ہیں، ان کی فیملی کی گیٹ ٹوگیدرز وغیرہ کہہ لیں آپ، تو سب کچھ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک اینڈ وائٹ پکچرز ہیں کیونکہ اس زمانے میں یہی ہوتی تھی. اور یہ ریئل پکچر ہے نواب صاحب کی، اور ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نواب دوم، نواب صاحب چہارم، تو یعنی کہ ساری پکچرز لگائی ہوئی ہیں. ایک خاص طریقے سے کیا گیا نور محل کو کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے انڈر گراؤنڈ کولنگ سسٹم انہوں نے یہاں پہ کیا، یعنی کہ روشنی کا انتظام بھی اور ہوادار بھی ہو. اور اس زمانے میں تو آپ کو پتہ تھا AC وغیرہ بھی نہیں ہوتا تھا، تو یہی سسٹم سے ہوتا تھا. اور یہاں پہ نشاط محل، گلزار محل، یہ سارے آرمی کے انڈر ہیں. اور نور محل کا نیم اس لیے فیمس ہے کیونکہ یہاں پہ لائٹ شو منعقد ہوتا تھا پہلے، اور اس کو نور محل اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روشنیوں کی دیوار، قدرتی روشنی آتی ہے رات کے ٹائم بھی، بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہے اس میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں ہم اندر چلے گئے تھے، اندر جو نواب صاحب کی چیزیں تھیں یعنی کہ ان کے ڈریسز وغیرہ اور ان کی ساری چیزیں جو سوٹس وغیرہ یوز کیے ہیں تو سب میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ غلاف کعبہ تھا اس زمانے میں جب انہوں نے حج کیا تھا نواب صاحب کو، تو انہوں نے مدینہ سعودی عرب والوں نے گفٹ کے طور پہ واپس کر دیا تھا پرانا غلاف کعبہ جو نیو انہوں نے چڑھایا تھا. اور یہ ان کی درباری ڈریس ہے کہ دربار جب لگاتے تھے تب کون سا ڈریس پہنتے تھے. اور یہ حقہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ان کا سوٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، تو سارے ڈفرینٹس ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ پتھر بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، ڈفرینٹ کلر کی ٹائلز ہیں جو یوز ہوئی ہیں اس محل میں. اور یہاں پہ اس زمانے میں خط و کتابت کیسے ہوتی تھی اور ایک دوسرے کو دعوت نامہ کیسے بھیجا جاتا تھا اس زمانے کے، یہ پیٹرنز ہیں یعنی کہ خط ہے. اور یہاں پہ آرمی کی یونیفارم بھی تھا، اور یہاں پہ ان کا سلیپنگ ڈریس کھیلیں تو ان کا یہ وردی تھی اور دوسرا ڈریس تھا. اور یہ ساگودان نیم ہے ٹائل کا، اور یہ اوریجنل ٹائل ہے جو اس میں پتھر یوز ہوا ہے اس میں محل میں. اور یہ بیڈ ہے، روم ہے جو بیسیکلی نواب صاحب کا تھا.
نواب صاحب کا یہ سارا روم تھا بیسیکلی جہاں وہ رہتے تھے. ایک روم ان لوگوں نے اوپن کیا ہوا ہے, باقی دو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں چھت کس طرح کی ہوتی تھی. اور یہاں پہ اندر ایک سنوکر کلب بھی روم بھی بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے یہاں بھی, اور یہ اس بیڈ روم کے ساتھ ہی ہے. اور یہ اس زمانے کے تو نہیں ہیں یہ ہیرے وغیرہ, لیکن یہ انہوں نے اپنی سویلائزیشن کو شو کروایا ہوا ہے یہاں پہ چولستان کی. تو کہ لیڈیز کون سے ڈریسز پہنتی تھی اور کون سی, کیونکہ یہاں پہ ڈفرینٹ سویلائزیشن بھی ان لوگوں نے شو کی ہوئے ہیں. اب یہاں پہ فورٹس آف چولستان کون سے فورٹس ہیں یہ بھی, اور برتن کون سے یوز ہوتے ہیں اس زمانے میں کون سے, اور کلے پوٹری وغیرہ, یعنی کہ سب کچھ انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیسیکلی. بتاتے چلو میں نے کہا یہ جو کلچر ساری سویلائزیشن ہے یہاں انہوں نے اپنے ڈفرینٹ چولستان کو بھی یہاں پہ انہوں نے شو کیا ہوا ہے کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں. فونا کی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ جانور کا نیم ہے وہ, اور سارے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اجرک یہاں بہاولپور میں کتنے فیمس ہے, چنری وغیرہ. اور یہ ساتھ میں انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے سپیرے کے لیے سانپ کو قابو کیسے کر سکتے ہیں. اور یہ بیڈ شیٹس کتنی زیادہ جو فیمس ہے تو وہ بھی انہوں نے یہاں پہ میوزیم کے طور پہ. اور یہاں پہ چکی پیسنے والی مشین بھی رکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے. اور یہ تھا جو اونٹوں کی آرائش و زیبائش کے لیے چیزیں استعمال ہوتی تھی اس زمانے میں. نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. اور یہاں پہ یہ سویلائزیشن ہے چولستانی دولہے کے لیے لباس کی. اور یہاں پہ آپ کو لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی چکی بیسیکلی. اور نیکسٹ آ جاتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ سویلائزیشن چولستان کی. اور یہاں پہ کون سے فورٹ ہیں, ان کے قلعہ روہاٹ کون سے ہیں. اور یہاں پہ چھت آپ دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں اندر جاتے میوزیم شاپ ہے, اس کے میوزیم شاپ میں بھی ڈفرینٹ کلر کی ہسٹوریکل چیزیں رکھی ہوئی ہیں ڈفرینٹ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. تو اگر آپ یہاں سے بھی کچھ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں, کافی اچھی چیزیں تھیں یہاں ان شاپ میں. یہ سب کچھ آرمی کے انڈر ہے تو آرمی نے ان کو ریکنسٹرکٹ کرواتی ہے. تو اور یہ آپ کو باہر سے ویو ہے, ایک دفعہ آپ لوگ اگر باہر نکل جائیں گے تو آپ کو دوبارہ ٹکٹ لے کے اندر آنا پڑے گا. تو آپ لوگ جب نکلیں تو اس کے بعد اندر آنا, یعنی کہ بلڈنگ کے نور محل کے اندر آنا نہیں پاسبل, باقی آپ باہر بے شک پھرتے رہے نو ڈاؤٹ. تو یہ وین آپ کو میں نے بتائی تھی حاجی بس وین کے نام سے فیمس ہے, کیونکہ یہاں پہ حج کرنے کے اس پہ گئے تھے. اور یہاں سے دیکھیں یہ انٹرنس ہے. اور یہ محل دستار بندی وغیرہ کے لیے بھی یوز ہوتا تھا بیسیکلی, یعنی کہ کسی نیو نواب صاحب کو اگر تعینات کیا جاتا تھا تو وہ یہیں ہوتے تھے. اور یہاں بگی نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو, یہ بھی اس زمانے کی تھی. اور یہاں یہ سارا ویو ہے, سامنے گراؤنڈ ہے اور اس سائڈ پہ پارک بھی ہے نور محل کے ساتھ ہی. اور یہاں پہ انہوں نے اب ایک ریسٹورنٹ اوپن کر لیا ہے. اور یہاں پہ ایک پپٹ شو ہو رہا تھا جو کہ شام کو ہونا تھا تو پہلے سے ہی. اور یہاں کا کافی رش اس لیے تھا کیونکہ بچے کافی آئے ہوئے تھے ٹرپ میں. اور یہاں پہ ایک فاسٹ فوڈ ٹرک اسٹائل میں ان لوگوں نے رکھا ہوا تھا جہاں پہ سمپل آئس کریمس وغیرہ کے پاپ کارنس کے تھے. اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ریسٹورنٹ جو میں نے آپ کو بتایا ان لوگ آرمی نے کنسٹرکٹ کیا ہے کہ اگر آپ نے کھانا وغیرہ کھانا ہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں. اور ایک گراؤنڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے انٹر ہوتے ساتھ ہی یہاں پہ ہارس رائڈنگ ہو رہی تھی, یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ. بہت ہی زیادہ ہارس رائڈنگ مجھے پسند آ رہی تھی اور کافی لوگوں کا رش تھا. اور اگر آپ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں ہارس رائڈنگ تو وہ لوگ کروا رہے تھے آئی تھنک, تو میں نے تو نہیں کی لیکن ویسے بہت اچھا لگ رہا تھا ویو. اور سامنے نور محل کا ویو دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا تھا, بہت حسین لگ رہا تھا. یہاں پر لائٹ شو بھی ہوتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ کے ٹائم یہ ایسے پکچر ہے آپ کو میں نے دکھائی ہے, بہت پیارا لگتا ہے. نور محل میں رہتے ہیں تو لازمی وزٹ کریں. اور ہم یہاں نکل کے تھے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا آرمی کا سب بہاولپور کا ایریا. اور یہاں سے آگے نور محل ہے. ہوپ یو لائک مائی ویڈیو, پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.